نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم سورہ کوثر کا خاص عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ ناظرین، اس لاجواب عمل کی برکت سے انشاءاللہ کاروباری رکاوٹ ختم ہوگی، نکاح کی کوئی بندش ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گی، بے روزگاری ہے تو انشاءاللہ تنگ دستی دور ہو جائے گی، خاتمہ بالخیر ہوگا، اولاد نافرمان ہے تو وہ بھی راہ راست پہ آ جائے گی۔ اسی طریقے سے گھر میں جھگڑے فسادات پیدا ہو گئے ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ اتفاق اتحاد میں بدل جائیں گے۔ ناظرین، خاص انداز، خاص طریقہ انشاءاللہ سورہ کوثر کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، بشرط یہ کہ ہماری گفتگو آخر تک سماعت کیجیے گا۔ آپ میں سے کوئی قرآن کریم پڑھنا چاہے یا پھر اپنے بچوں کو ہم سے پڑھانا چاہے تو ہمارے ہاں آن لائن کلاسز کا انتظام ہے، ہم سے رابطہ کیجیے۔ ہمارا بہترین سٹاف، اعلیٰ تعلیم یافتہ معلمین معلمات ہفتے کے 7 دن 24 گھنٹے دن رات قرآن و حدیث کی تعلیم و ترویج میں مصروف ہیں۔ ہم واٹس ایپ، اسکائپ، زوم کے تھرو انفرادی کلاسز دیتے ہیں۔ معیاری تعلیم ہماری اولین ترجیح ہے۔ ناظرین، ہمارے ہاں بڑی عمر کے خواتین و حضرات تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ ہماری اس کاوش کو ہمارے لیے قیامت کے دن ذریعہ نجات بنائے، آمین۔ ناظرین، سورہ کوثر کا خاص عمل، لاجواب عمل۔ ناظرین، سورہ کوثر کے بے شمار فوائد ہیں، مگر آج ہم کاروباری بندش کے توڑ کے لیے، نکاح میں کوئی رکاوٹ ہے، شادی میں کوئی رکاوٹ ہے تو اس کے لیے بتا رہے ہیں۔ ناظرین، تنگ دستی دور ہوگی، غربت کا خاتمہ ہوگا، اولاد نافرمان ہے تو راہ راست پہ آ جائے گی۔ سب سے بڑی بات، اس مبارک عمل کی برکت سے انشاءاللہ خاتمہ بالخیر ہوگا۔ ناظرین، خاتمہ بالخیر ہو گیا تو قیامت کا دن ہمارے لیے بہت ہی اچھا دن ہوگا، ہمارے لیے کامیابی ہے، پھر ہم جنت میں جانے والے بن جائیں گے اللہ کے خاص فضل سے اور اس کی رحمت سے۔ ناظرین، سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ ناظرین، کوثر کے حوالے سے بہت سے اقوال مفسرین نے نقل فرمائے ہیں، یعنی اس سے بہت سی مرادیں لی ہیں مفسرین کرام نے۔ ایک مراد یہ بھی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا، سبحان اللہ، یعنی بہت سی بھلائیاں عطا فرمائی۔ تو واقعی اس صورت کے اندر بہت سی بھلائیاں چھپی ہوئی ہیں۔ ناظرین، آپ دشمن سے تنگ ہیں تو بھی سورہ کوثر کا وظیفہ کریں، اور اگر آپ کی شادی نہیں ہو رہی، آپ کا نکاح نہیں ہو رہا، یا یہ کہ نکاح ہو چکا ہے مگر رخصتی میں کوئی رکاوٹ پیدا ہو گئی ہے تو بھی یہ وظیفہ کریں۔ ناظرین، کاروبار بند ہو چکا ہے، کاروبار نہیں چل رہا، کاروبار پہ کسی نے بندش کر دی ہے، اس بندش کو توڑنے کے لیے بھی سورہ کوثر مفید ہے۔ ناظرین، آپ کی اولاد نافرمان ہو گئی ہے، آپ کا کہنا نہیں مان رہی، ہر درمی پہ اتر آئی ہے، بغاوت کر رہی ہے، آپ کے اچھے فیصلوں کو بھی پس پشت ڈال دیتی ہے، تو آپ سورہ کوثر کا وظیفہ کریں۔ انشاءاللہ آپ کی بچیاں، آپ کے بچے آپ کا کہنا مانیں گے۔ اور اگر آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا خاتمہ بالخیر ہو، یعنی اللہ تعالیٰ جب بھی آپ کو دنیا سے لے جائے تو آپ کا خاتمہ ایمان پہ ہو، تو سورہ کوثر کا یہ وظیفہ کریں۔ ناظرین، طریقہ، سورہ کوثر کو بدھ کے دن بعد نماز عشاء 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی نفل ادا کرنے کے بعد 313 مرتبہ پڑھیں، 313 مرتبہ۔ یہ بدری صحابہ کی تعداد ہے، اس لیے عاملین اس تعداد کو زیادہ لکھتے بھی ہیں، بتاتے بھی ہیں۔ 313 بدری صحابہ کی تعداد ہے۔ ناظرین، بدری صحابہ کی تعداد سے یاد آیا کہ جو شخص بدری صحابہ کے نام پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کی مرادوں کو بھی پورا فرماتے ہیں، سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ بدری صحابہ کے نام مشکات شریف میں بھی موجود ہیں، بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہیں، آخر میں بعض شارحین نے یہ نام نقل فرمائے ہیں۔ اسی طریقے سے ترمذی کی شرح کے اندر بھی بدری صحابہ کے اسماء گرامی ملتے ہیں۔ ناظرین، بہرحال ہمارا یہاں یہ مقصود نہیں ہے سورہ کوثر کو
بدھ کے دن آپ نے 313 دفعہ پڑھنا ہے بعد نماز عشاء۔ 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی نفل ادا کریں، پھر سورہ کوثر کو 313 دفعہ پڑھیں۔ مقصد جو بھی ہو، تمام مقاصد میں نے بتا دیے ہیں۔ جامع وظیفہ ہے، جس مقصد کے لیے آپ پڑھنا چاہیں وہ مقصد ذہن میں لائیں، اپنے تصور میں لائیں۔ اللہ تعالیٰ تو خوب جانتا ہے کہ آپ کس پریشانی میں مبتلا ہیں، آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں۔ وہ ستار العیوب ہے، وہ تو عیبوں کو چھپاتا ہے۔ وہ غفار الذنوب ہے، وہ گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ وہ علام الغیوب ہے، وہ تمام چھپی چیزوں کو جانتا ہے، اس لیے اس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ آپ اپنے تصور میں لائیں اپنی پریشانی کو، اپنے مقصد کو، اپنی حاجت کو، اپنی مراد کو، انشاءاللہ اللہ ضرور پوری کرے گا، بشرط یہ کہ تقدیر میں وہ آپ کے لیے بہتر ہو، یعنی وہ جو چیز آپ مانگ رہے ہیں آپ کے لیے بہتر ہو مصلحتاً۔ ناظرین، دعا ہے، یہ وظیفہ دعا ہے۔ ہمیشہ کہا کرتا ہوں وظیفہ کو دعا کی نیت سے پڑھیں۔ ناظرین، عجز و انکساری کے ساتھ پڑھیں، اتحیات کی شکل میں پڑھیں، باوضو پڑھیں۔ وظیفہ نور بن جاتا ہے، اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا پاک کلام ہے، اس لیے اس کو اس کی شایان شان پڑھا جائے، آداب کے مطابق پڑھا جائے۔ ناظرین، جمعہ کی شب یعنی اگلے دن جمعہ ہو، شب جمعہ، آپ نے پھر اس کو 313 دفعہ پڑھنا ہے۔ ہفتے کے دن یعنی پورے ہفتے میں آپ نے 2 دن وظیفہ کرنا ہے۔ ناظرین معاف کیجئے گا، پورے ہفتے میں 2 دن وظیفہ کرنا ہے، بدھ والے دن اور جمعرات والے دن، یعنی بدھ والے دن عشاء کے بعد اور جمعرات والے دن عشاء کے بعد، اگلے دن جمعہ ہو، بدھ والے دن یعنی اگلا دن جمعرات ہو، آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے ہفتے میں 2 دن، حاجت کے لیے، مقصد کے لیے، پریشانیوں کی دوری کے لیے، کاروباری بندش کو توڑنے کے لیے، نکاح میں کوئی رکاوٹ ہے، رخصتی میں رکاوٹ ہے، یا پھر آپ کے گھر والے آپ سے محبت نہیں کر رہے تو بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، گفتگو جتنی طویل کروں اتنی بڑھتی جائے گی، جتنے اس میں اضافہ کروں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ آج کی گفتگو میں بس اتنا ہی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔